ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ فلسفی کا کام جو آپ نے بتایا اور اس کا کسی چیز کا انکار کرنا نہیں ہے، تو جو فلسفی خدا کا یا ایک روحانی ہستی یا ہستیوں کا انکار کرتا ہے تو وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے جو ایک خدا نے خدا تو نہیں، یعنی چونکہ وہ آگے جا کے انکار کرے گا، اس لیے وہ کہتا ہے میرے پاس جو ایک صلاحیت ہے اس سوال کا جواب دینے اور اس پورے پہ، تو اس یعنی جس کو ہم عقل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دائرے میں وہ نہیں آتا. تو کیا وہ فلسفی غلطی کھا رہا ہے کہ وہ خالص عقل کی بنیاد پہ انکار جو کر رہے ہیں، جتنے لوگوں نے کیا وہ تو ان کسی بنیاد پہ کر رہے ہیں. پھر آپ جو مذہبی لوگ ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی محدود سے آپ لامحدود کا وہ کیسے کر رہے ہیں نا، یہ تو ایک کلامی جو ہمارے اس میں جواب دیا ہے، تو اس سے وہ مطمئن تو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میرے پہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تو آپ بتائیں، تو آپ کہیں گے وہی ہے، الہام ہے، وہ کہیں گے بھائی یہ نہیں. تو وہ جو عقل کے تھرو فلسفی سفر کرتا ہے، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صلاحی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذریعے انکار اگر ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص خدا کے وجود کا اقرار بھی فلسفیانہ بنیاد پہ کر رہا ہے نا، تو بھی وہی سیم جگہ پہ کھڑا ہے. اچھا، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر خدا کے وجود کا اقرار بھی آپ فلسفیانہ بنیاد پہ کر رہے ہیں، اپنے عقل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، تو بھی آپ ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں خدا کا انکار کرنے والا کھڑا ہے. صحیح. کیونکہ مطلب پرابلم میں جیسے آپ کو عرض کیا کہ مجھے بجائے اس کے کہ میں اس سوال کو ایڈریس کروں، مجھے یہ جاننا تو ضروری ہے کہ میری کون سی صلاحیت ہوگی جو جا کر اس کو ایڈریس کرے گی. دیکھیں، میرے اطمینان کا مسئلہ بہت مختلف ہے. میں مطمئن کب ہوتا ہوں؟ جب میں اپنی صلاحیتوں کے متعلق بھی کوئی قابل اطمینان پوزیشن اختیار کرنے میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے اطمینان کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی مجھ پر تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے، فرض کریں کوئی کہتا ہے خدا ہے اور اس نے بنیاد اپنے عقل کو بنایا ہے، یہ چیزیں دیکھیں اور اس طرح سے ان چیزوں کے ساتھ مثال کے طور پر علت معلول کے کو آپ لے لیں، علت اولیٰ کی طرف آپ جائیں. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ جب یہ کائنات کے متعلق یہ تصور قائم کرتے ہیں کلامی حضرات کہ کائنات ایک حادث ہے اور ہر حادث کی ایک علت ہوتی ہے، لہذا کائنات کی بھی ایک علت ہے. ٹھیک، علت اولیٰ. اچھا، اب کائنات ایک حادثہ ہے، کائنات حادث ہے، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا. کس بنیاد پر 2-4 حادثے آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کائنات حادث ہے؟ نہیں، حادث والا وہ کہہ رہے ہیں تخلیق شدہ ہے، یعنی وجود میں آیا ہے. تخلیق شدہ تو تب آپ کہیں گے نا جب آپ مطلب کسی لیول پر یہ قبول کریں گے نا کہ کوئی عدم بھی اس کو لاحق ہوا تھا. ہاں بالکل، عدم سے وہ مارد وجود میں آئی ہے نا، سوائے جو کہ کائنات کو قدیم ماننا وہ سب مانتے ہیں. مطلب قدم کو مانے یا آپ اس کے حدوث کو مانے، جس کو بھی مانے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خضر یاسین کی عمر ہے 70 سال اور 70 سال میں پیدا ہوا مر گیا، اور وہ 70,000 سال کے متعلق ایک فیصلہ سنانے کی پوزیشن میں ہے. آپ اطمینان کو چھوڑ دیجئے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس اطمینان کی کوئی وجہ بتا دیں کہ میں کس اطمینان پر یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ کائنات حادث ہے یا یہ کائنات قدیم ہے. دیکھیں، مذہب کا تو مقدمہ ہی مختلف ہے نا، مذہب کے مقدمے کی تو ماہیت ہی مختلف ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں ایک شخص پر اعتماد کرتا ہوں، اس نے کہا ہے خدا ہے، میں اس کی بات مانتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے. اب میرے انکار یا اقرار کا انحصار اس بندے پر ہے، ٹھیک ہے، اس کے صدق کو قبول کرنے پر ہے. بالکل ٹھیک. خود اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ میری ڈائریکٹ معلومات نہیں ہے. فلسفے کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ درکار ہوتی ہے. ٹھیک، ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ میں جب آتے ہیں تو آپ یہ کہ یہ کائنات حادث ہے یا یہ کائنات قدیم ہے، کس بنیاد پہ آپ یہ پوزیشن اختیار کر رہے ہیں؟ وہ کوئی صلاحیت بتا دیں، آپ اپنی کوئی ایسی صلاحیت بتا دیں جس سے آپ اپنے اس ججمنٹ کو جسٹیفائی کر سکتے ہوں. وہ انسان کے اندر وہ کون سی صلاحیت ہے؟ صرف ذہن، عقل.
نہیں، عقل تو وہی، عقل کا سوال تو ہے نا، وہ صلاحیت ہے نا، وہ کہتی ہے یہی صلاحیت ہے جس سے یہ ہوگا. دیکھیے عقل کی ایک صلاحیت ہے، اس کا ذہن، اس کا وہم، ٹھیک، اس کا خیال. ٹھیک. عقل سمپل صرف عقل نہیں ہوتا، عقل کے اندر فنکشننگ فیکلٹیز ہیں. ٹھیک. عقل کی فنکشننگ فیکلٹی ہے اوپینین، رائے. عقل کی فنکشننگ فیکلٹی ہے امیجنیشن. ٹھیک. عقل کی فنکشننگ فیکلٹی ہے ہائپوتھیسس، مفروضہ. ٹھیک. عقل کی فنکشننگ فیکلٹی ہے مسلمہ، پاسٹولیٹ. صحیح. یہ عقل کی کچھ فیکلٹیز ہیں جو فیکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں. صحیح. اب جب میں عقل کی بات کرتا ہوں تو مجھے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. ٹھیک. یوں نہیں ہوتا کہ میں صرف عقل کہہ کے تو میں کافی نہیں بات کروں گا. میں کیونکہ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ جب ہم فلسفے میں عقل بولتے تو وہ کیا ہے مطلب؟ عقل، اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعتاً عقل کو عقل مندی کے ساتھ لینا ہے نا جی، تو پھر عقل کے اندر یہ فنکشننگ فیکلٹیز ہیں. صحیح. اس کی فنکشننگ فیکلٹی ہے انڈرسٹینڈنگ، سب میں ہوتی ہے. اوپینین کو بھی سمجھا جاتا ہے، سمجھنے میں کوئی پرابلم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کی بھی. ٹھیک. اسی طرح سے تخیل کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پاسٹولیٹ کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہائپوتھیسس ہے، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے نالج میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک. انڈرسٹینڈنگ سب میں کامن ہے. صحیح. اس میں تو کہیں بھی پرابلم نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں ہو سکتا آپ کے خیال کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی، لیکن میں آپ کا خیال سمجھ لوں گا. آپ کی رائے کو سمجھنے میں مجھے دیر لگے گی مگر میں سمجھ لوں گا. لیکن یہ مجھے علم ہے اس چیز کا کہ خیال علم نہیں ہوتا، خیال رائے نہیں ہوتا، اور علم رائے نہیں ہوتا. علم رائے نہیں ہے، علم مفروضہ بھی نہیں ہوتا. علم جسے کہتے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے، باقی انڈرسٹینڈنگ کی اس لائن میں ہے وہ، لیکن وہاں انڈرسٹینڈنگ کا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کہ وہاں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ جس میں نفس الامر میں بھی وہ چیز اسی طرح موجود ہوتی ہے جیسے میں سمجھ رہا ہوتا ہوں. صحیح. اب نفس الامر میں وہ چیز اسی طرح موجود ہے جیسے میں سمجھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہو یہ کہ نفس الامر میں بھی اسی طرح سے جیسے میں سمجھ رہا ہوں، تب بھی میں خیال میں رہوں گا، علم نہیں ہوگا. علم تو وہی ہوگا جس میں میرے اور آپ کے درمیان اشتراک آئے گا. مطلب علم صرف میری جاگیر نہیں ہے، خیال میری جاگیر ہے، میری رائے ہے. مطلب میرا مفروضہ ہے، وہ میری رائے، مطلب میری چیزیں ہیں جن کے ساتھ کوئی دوسرا شیئر نہیں کر سکتا. لیکن جس کو میں علم کہوں گا وہ ایک ایسا قضیہ ہوگا جس کے لیے تمام انسان جتنی بھی ہیں ان سب میں اشتراک پایا جائے گا. اگر اشتراک فی العلم موجود نہ ہو تو اس قضیے کو علم کہنے میں تردد نہیں، انکار ضروری ہو جاتا ہے. صحیح. اس لیے جب آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ طے کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس عقل موجود ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے عقل کے اندر ہی یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میں اس میں خیالات کی دنیا میں چلا جاتا ہوں، توہم کی دنیا میں چلا جاتا ہوں، اختراعات کی دنیا میں چلا جاتا ہوں، اوپینینز، رائے ہوتی ہے، اسی طرح سے میں مفروضات بھی قائم کر لیتا ہوں اور مسلمات بھی بنا لیتا ہوں، اسی طرح سے ایک علمی قضیہ بھی بنا لیتا ہوں. اب یہ ایک لائن ہے پوری. صحیح. مجھے عقل کے متعلق جب بھی فیصلہ کرنا ہے ان میں سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس ججمنٹ کو بطور عقلی قضیے کے پیش کر رہا ہوں وہ ان صلاحیتوں میں سے کس صلاحیت سے لیا گیا ہے. صحیح. اچھا، اب آپ فرض کریں ایک جمالیاتی قضیہ ہے، ایستھیٹک ججمنٹ ہے. اس ایستھیٹک ججمنٹ کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے مجھے زیادہ یہ پرابلم نہ ہو کہ میں اس کی سچائی کے لیے قدم بڑھاؤں. اگر میں سچائی کے لیے قدم بڑھاؤں گا نا تو میں اس کی ایستھیٹک کو برباد کر دوں گا. اقبال کہتا ہے کہ
میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علامہ بد قدائے صفات میں۔ اب اگر آپ اس کی بالکل ایگزیکٹ معنی کی طرف جائیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوں ہاتھ مار کے پیٹ رہا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ اس معنی کی طرف جائیں گے تو لیکن اگر آپ شعر کی حد تک اس کی جمالیاتی حظ تک رہیں، اس ایستھیٹک تک رہیں، اس پلیجر تک رہیں جو ایستھیٹک پلیجر ہے اس تک رہیں تو بات کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر چیز کو آپ جمالیات تو نہیں بنا سکتے۔ بالکل، فلسفے نے یہی تو آ کے کمال کیا کہ اس نے مجھے آ کر بچایا اس بات سے کہ دیکھو جمالیات کی اپنی ایک ڈومین ہے، وہ درست ہے، حقیقت ہے، مطلب اس کی وہ ایک انٹرنزک ویلیو ہے، اس کے ساتھ آپ کو ضرور اس سے فائدہ لینا ہے اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ اسے نفس الامر کی حقیقت بھی بنا لوں تو یہ نفس الامر کی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے غور فرمایا گا قرآن مجید میں بہت شدت کے ساتھ ہے انما کیا وما علمناہ الشعر وما ینبغی ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر مبین ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ یہ اگر آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمالیات کے دائرے میں رہتے ہوئے تو یہ بہت آسان ہے کہ میں ایک صوفی کی طرح خدا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں، جمالیات میں رہتے ہوئے۔ لیکن جب میں مذہب کی دومین میں ہوں گا نا تو مجھے خدا کے اس تقدس کو اپنی محبت میں پامال نہیں کرنا ہے۔ یہ صرف رومی کہہ سکتا ہے وہی آمد صبح مساز خدا بندہ ہمارا چرا کر دی جدا، وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ اس لیے آپ کو عقل کے متعلق جب بات کرنی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو پوزیشن اختیار کی ہے اس پوزیشن کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اوریجن کیا ہے۔ جمالیات ہے، مذہب ہے، علم ہے، اخلاق ہے، یا میرا سوشل پریشر ہے، کیا چیزیں ہیں، مطلب بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کوئی ججمنٹ کی طرف لے جاتی ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ عقل کی دنیا میں آپ کو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس قضیے کو میں اپنے فکر کی اساس کے طور پر قبول کر رہا ہوں اس کا اوریجن کیا ہے، پھر اس پہ اصرار کریں۔ اگر اس کا اوریجن آپ کا صرف اختراع ہے تو نفس الامر اسی طرح کا ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ فرض کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اس کائنات کا لینتھ کتنی ہے۔ تو خدا تو بہت ڈاکٹر صاحب یہ مطلب سبحان اللہ آپ کا دیکھنا ایک جو فلسفہ جس انداز سے آپ نے پڑھ کے اس کو اپنے اندر پورا ہضم کیا ہوا نا، وہ گفتگو سے مطلب یہ چیزیں یا تو میرا اپنا ناقص مطالعہ کہیں یا ناقص رسائی ہے اہل علم تک، اتنا فلسفے کے بھی اساتذہ یا جو مذہب کے اندر ہی بیٹھ کے جو فلسفیانہ تعقل کی باتیں تو مجھے ان میں یہ چیز طرح کلیئر کیوں یعنی ہو سکتا ہے میری اپنی نااہلی ہو یا آپ کا بھی تھوڑا تجربہ اس طرح ہے کہ لوگ اس میں کنفیوژن میں ہے یا نہیں ہے۔